بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، مارکیٹ کے اندر حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے نیگیٹیوٹی پھیلا کے حالات کو برا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیگیٹیوٹی میں پاور ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، نیگیٹیو بات بہت دور تک ٹریول کرتی ہے۔ ویورز، مارکیٹ میں نو ڈاؤٹ آج کل سیل پرچیز تھوڑا کم ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم بھی لوگ بائنگ کر رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ بائنگ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آلریڈی بہت اسٹرانگ ہیں، جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ پیسہ ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے وہ لوگ نیو انویسٹرز، ہمیشہ میری کوشش رہی کہ میں نیو انویسٹرز کو، اینڈ یوزرز کو پروموٹ کروں، فائدہ دلواؤں۔ ہمارے جو نیو لوگ ہیں پراپرٹی فیلڈ میں، جو پہلی بار یا دوسری بار پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں میں آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، پراپرٹی پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو چند ایگزامپلز میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ویورز، 2024 ماڈل کی رولز رائس گاڑی، اب گاڑی دیکھیں ٹوٹلی پراپرٹی سے ہٹ کے چیز ہے۔ 24 ماڈل کی رولز رائس اسپیکٹر، اگر اس کی آپ پرائس دیکھیں تو 34 سے 35 کروڑ روپے کی یہ گاڑی ہے۔ اور ویورز، پچھلے ایک ماہ میں 2 گاڑیاں ہمارے پاکستان میں بکی ہیں، لاہور میں۔ پچھلے ایک ماہ میں مطلب 2 اس کے لیٹسٹ ماڈلز ہیں، امپورٹ ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات، جس دن پہلی گاڑی امپورٹ ہوئی تھی تو میری یہ سوچ تھی کہ یار پتہ نہیں ایسے حالات میں بھی کون لوگ ایسی گاڑیاں منگوا رہے ہیں اور کون یہ گاڑی خریدے گا، لیکن آئی واز سرپرائزڈ کہ ود ان فیو ڈیز، 4-5 ڈیز کے بعد آن لائن پھر سے اس کی خبر سامنے آئی کہ جی ہم نے وہ گاڑی بیچ دی۔ جو اس کے سیلر تھے انہوں نے کہا جی ہماری گاڑی بک گئی۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور گاڑی رولز رائس اسپیکٹر کسی نے امپورٹ کروائی، وہ گاڑی بھی بک گئی۔ تو یہ وہ گاڑیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک ہائی لائٹڈ ہے، مطلب رولز رائس ایک بڑی یونیک گاڑی ہے، پوری دنیا میں بہت کم گاڑیاں ہیں اور لیٹسٹ ماڈلز پوری دنیا میں سب لوگ لینے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو ہمارے پاکستان جیسے ملک میں بھی ابھی تک پچھلے ایک مہینے کے اندر 2 گاڑیاں بک چکی ہیں۔ باقی لیٹسٹ ماڈل مرسڈیز اور اس طرح کی کئی گاڑیاں بک چکی ہیں اور بک رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ تو بات یہ پراپرٹی ریلیٹڈ چینل ہے، لیکن جسٹ ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 34 کروڑ 35 کروڑ روپے کی لوگ اس ملک میں گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ تو ویورز، آپ لوگ یہ بالکل مت سوچیں کہ آپ کو ایک اندھیرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ویئر ایز سائلنٹ بائنگ جاری ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی، لاسٹ ایئر 2023 میں بلو ایریا میں ایک پلاٹ بکا تھا، کتنے ارب کا تھا، اب ایگزیکٹلی مجھے فگر یاد نہیں۔ اسی طرح سے بہت مہنگی مہنگی پراپرٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا، لیکن سائلنٹلی ہو رہا ہے۔ جو بگ انویسٹرز ہیں چپ کر کے اپنی خریداری کر رہے ہیں، لوگ چیزیں خرید رہے ہیں۔ اگر آپ DHA کے اسلام آباد، لاہور، کراچی کے DHA کے ہیڈ آفس میں جائیں، آپ کو ٹرانسفرز ڈپارٹمنٹ کے اندر اسی طرح سے رش دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح سے باقاعدہ طور پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں۔ مہنگی پراپرٹیز، کمرشل پراپرٹیز، شہروں کے اندر کی جو پراپرٹیز ہیں کروڑوں روپے کی مالیت میں ہیں، لوگ چیزیں خرید رہے ہیں، بلکہ زیادہ خرید رہے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جن کے لوگ زیادہ تر باہر ہیں۔ اگر آپ گجر خان کی بات کریں، آپ کھاریاں دینا کی بات کریں، آپ پنجاب کے اور ایسی سٹیز کی بات کریں یا میرپور کی بات کریں کہ جہاں پہ لوگ اس ٹائم باہر ہیں، زیادہ تر اکثریت جن کے لوگوں کی باہر ہے، ان کے ہوم ٹاؤنز میں جو لوکل پراپرٹیز ہیں، کمرشلز ہیں، گھر وغیرہ اور زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس ٹائم لوگ چیزیں اپنی خرید رہے ہیں، باہر سے پیسے بھیجتے ہیں۔ ایک تو فائدہ اوورسیز کو یہ بہت زیادہ ہے کہ وہاں سے کنورژن ریٹ کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، وہاں سے وہ چند پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ کنورژن کے بعد کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات کریں تو پالیٹکس کو جو گھر میں سینئر ممبران ہوتے تھے، جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، صرف وہی لوگ تھوڑی بہت ڈسکشن کرتے تھے اور اس کے بعد اپنا کھانا مانا اور ادھر ادھر کی ڈسکشن چلتی تھی۔ اب پالیٹکس کو لے کے بچہ ہر جگہ پہ، آپ کسی آفس میں جائیں، کسی گیدرنگ میں جائیں، ینگسٹرز میں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آپ نے انہیں پالیٹکس کی چابی لگانی اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو انہی باتوں کے اندر سے ہی نیگیٹیوٹی نکلتی ہے اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ عام لوگ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام لوگ، جو چھوٹا انویسٹر ہے یا اینڈ یوزر ہے، وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ جی ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی خریداری کا ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، جبکہ یہ سب سے سیفسٹ ٹائم ہے۔ اگر آپ ریل اسٹیٹ لینا چاہتے ہیں، ریل اسٹیٹ آپ کو ایسے ریٹس پہ اس ٹائم چیزیں ملیں گی جن میں ذرا بھی مطلب خطرہ نہیں ہے، بالکل اپنے سیفسٹ ترین پوزیشن کے اوپر ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ آدھی سے زیادہ قیمت اس ٹائم ڈراپ ہو چکی ہے۔ اب کی جو بائنگ ہے بہت زیادہ آپ کو منافع مند ثابت ہوگی، اور آنے والے وقت میں ریل اسٹیٹ، کپڑا اور مکان، مطلب روٹی کپڑا اور مکان، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں
جو ہمیشہ چلنی ہی چلنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ چیزیں رک گئی ہیں یا اس میں آپ کو نقصان ہوگا یا ان کا کاروبار نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کام بھی لوگ کریں گے, لوگ ان چیزوں کو خریدیں گے بھی صحیح, اور باقاعدہ ان کی موومنٹ چلتی رہے گی. پھر اچھا, اوورسیز کی میں ایک بات کر رہا تھا. اوورسیز لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹرسٹ نہیں رہا, لیکن ویورز ایک یہاں پہ لوپ ہول ہے. اوورسیز میرا نہیں خیال کہ ان حالات کے اندر کسی بھی اوورسیز پاکستانی نے اپنے پیسے واپس منگوائے ہوں گے. وہ چاہ کے بھی نہیں منگوا سکتا, کیونکہ اس ٹائم اگر وہاں سے وہ پیسے بھیجتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن یہاں سے پیسے اگر وہ اپنے واپس منگواتا ہے, کنورژن ریٹ اتنا ٹائٹ ہے کہ مطلب یہاں کا 10 لاکھ وہاں کے چند پاؤنڈز یا ڈالرز بنتے ہیں. تو یہ بات ایک بڑی ٹیکنیکل ہے. باہر کا جو پیسہ آیا ہوا تھا وہ ابھی تک پاکستان میں ہی ہے اور سرکولیٹ ہو رہا ہے. تو نیگیٹیوٹی ایسے پھیلائی جا رہی ہے کہ جیسے بالکل سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, نکل گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کام ہو رہا ہے. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. میرے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.